بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ ہم غامدی صاحب سے ان 23 اعتراضات پر یہ سلسلہ گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلے کی 17ویں نشست ہے اور فطرت کا موضوع زیر بحث ہے، اور فطرت کے موضوع پر یہ 5ویں نشست ہے جس میں ہم غامدی صاحب سے فطرت کے موضوع پہ ہونے والے اعتراضات کے بارے میں جواب دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ہم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم صاحب گزشتہ 4 نشستوں میں ہم نے بڑی تفصیل سے فطرت کے حوالے سے عقلی تصورات، پھر مذہبی ریفرنسز، نصوص، اس میں بڑی تفصیلی آپ نے گفتگو کی، اور آخری نشست میں وہ گفتگو مکمل ہوئی تھی قرآن مجید کے وہ تمام مقامات جہاں پر فطرت کے حوالے سے جو دین میں بات زیر بحث ہے آپ نے بتائی، اور پھر احادیث بھی زیر بحث آئیں۔ اس کے بعد بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ کے تصور فطرت پہ جو اعتراضات بالعموم کیے جاتے ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ سامعین اگر پچھلے سلسلے کو ربط کلام کے لیے جوڑ لیں تو آخری اعتراض میں نے جو پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر رسولوں کے دعوت کو بنیاد بنا کر مواخذے کی بات کی گئی۔ میں چاہوں گا کہ 1 منٹ صرف آپ اس پہ اپنا موقف دہرا دیں تاکہ پیچھے سے بات جاری ہو جائے۔ جی، میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے 3 مراحل کی وضاحت کی ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنا دین بالاجمال تمہاری فطرت میں ودیعت کر دیا ہے۔ یہ الہام فطرت ہے، اس کے لیے لفظ بھی یہی استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، تمام بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا، ان سے عہد لیا، توحید کے معاملے میں، خیر و شر کے شعور کے بارے میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ وہ چیز ہے جس میں کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا۔ یعنی یہ عذر مسموع نہیں ہوگا کہ ہم تک بات پہنچی نہیں ہے، یا ہمارے آباء و اجداد نے ایک غلط روایت قائم کی تھی، ہم اس کی پیروی میں یہ سب کرتے رہے۔ دوسرے اعذار ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کر لیے جائیں، لیکن یہ عذر پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ دین کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ پیغمبر آتے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی تفصیل کرتے ہیں۔ صرف تفصیل ہی نہیں کرتے بلکہ بہت سی چیزوں کی تعین کر دیتے ہیں، اختلافات کو رفع کرتے ہیں۔ یہ معاملہ بھی بہت بعد میں شروع نہیں ہوا، یہ پہلے دن شروع کر دیا گیا۔ یعنی انسان کی فطرت یا فطرت میں اللہ تعالیٰ کے الہام اور وحی کا یہ ربط ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ جو کچھ اندر دیا گیا تھا وہ اجمالی تھا، اس کو تفصیل میں بدلنے کے لیے، ہدایت کی صورت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے سلسلے کو شروع کیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں، اور رسول کے ذریعے سے جب آخری درجے میں حجت پوری ہو جاتی ہے، جس کو اتمام حجت کہا جاتا ہے، تو پھر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے، گویا ہر نوعیت کے آزار بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو رسولوں کے ذریعے سے جو حجت تمام کی جاتی ہے یہ قطع عذر کے لیے ہے، اس کے بعد کوئی بات کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ 3 مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ ان سے انسان کی فطرت، وحی اور رسالت، ان کا باہمی ربط بالکل متعین ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ جو آیات آپ نے پیش کی ہیں وہ اس تیسرے مرحلے سے متعلق ہے، یعنی وہ ساری نہ وہ الہام فطرت سے متعلق ہے، نہ وہ ہدایت سے متعلق ہے۔ وہ رسولوں کے بارے میں اللہ کے خصوصی قانون کو بیان کرتی ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں کسی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی عدالت لگا دیں گے، تو یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم رسول بھیجتے ہیں، ان کے اندر سے رسول آتا ہے، ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتا ہے، ان کی القرآ میں اس کو مبعوث کیا جاتا ہے، پھر اس قوم کے لیے کوئی عذر، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سے بھی جو بھی آپ نے فرمایا کہ عہد الست کی جو آیت ہے سورہ اعراف میں، اس میں جو آزار لوگ پیش کر سکتے تھے اللہ میاں نے وہ خود بتا دی ہیں کہ کل تم یہ نہ کہنا کہ رسول کی دعوت نہیں پہنچی تو اس لیے میں توحید کو نہیں مانتا۔ اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے ہی نہیں آئے تھے جو کہ تم پر میری آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو وہ جن و انس کہیں گے ہم نے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دی، یعنی ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے۔ تو اس آیت میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ
ہر وقت رسولوں کا، انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. تو یہ جو آیت ہے اس میں تو ایک ایسا عذر جس کو ہم یہ مان رہے ہیں کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول نہ آئے ہوں اور لوگوں نے عذر دیا ہو. قرآن تو کہتا ہے کہ ہر جگہ رسول میں نے بھیجی. دیکھیے رسولوں کی پوری تاریخ قرآن نے بیان کی ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ اس میں پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے. قرآن مجید ظاہر ہے کہ مختلف گروہوں، مختلف قوموں سے خطاب کر رہا ہے. قرآن کے خطاب کے اسالیب بھی سمجھنے چاہیے. آپ یہ دیکھیے بارہا بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے تم نے اس جرم کا ارتکاب کیا، اس کا جرم کا ارتکاب کیا، گراں حال ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کسی ایک بستی نے یا چند لوگوں نے کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کے اسالیب ہیں جن میں وہ بات کرتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک عمومی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا. قومی حیثیت سے یہ ہدایت ان تک پہنچائی گئی. پہلے مرحلے میں ہر قوم میں رسول بھیجے گئے. پھر ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا گیا. ایک خاص علاقے میں ان کو آباد کر کے توحید کے مراکز بنائے گئے اور ان کے ذریعے سے یہ دعوت پہنچائی گئی. پھر آخری پیغمبر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے گویا قیامت تک کے لیے اللہ کی حجت کا اہتمام کر دیا گیا. یہ پوری اسکیم ہے. اس پوری اسکیم کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی جنگل میں، کسی اور قوم میں، کسی دور دراز علاقے میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ مجھ تک تو یہ بات نہیں پہنچی تھی. یعنی اہتمام اپنی جگہ اور اس عذر کا امکان اپنی جگہ، تو دونوں چیزیں الگ ہیں بالکل. میں نے آپ سے اسی لیے عرض کیا کہ تینوں مراحل کا احاطہ کرتا ہے قرآن مجید کا پورا فلسفہ. یعنی جن لوگوں تک کوئی دعوت نہیں پہنچی، جن کو ایک غلط روایت ملی، جو ان آبا کے ہاں پیدا ہوئے جو شرک پر تھے. ہندوستانی پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجیے. یعنی کم سے کم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو کوئی آثار ہے ہی نہیں نبوت کے. نہ صرف یہ کہ آثار نہیں ہے بلکہ قرآن کی اسکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو بھی نہیں سکتے. یہ صورتحال ہے کہ اس میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں دور دراز علاقوں میں ہیں، جائیے ان کے پاس ذرا دیکھیے کیا پہنچا ہے ان کے پاس. تو ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جو کچھ میں نے فطرت میں الہام کیا اس کی بنیاد پر پوچھوں گا. اور وہ دو ہی چیزیں ہیں. یعنی توحید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں ایک مخلوق ہوں اور مخلوق کی حیثیت سے میری عقل، میری فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے. ایک خالق کا تقاضا تو میرا یہ مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن شرک کے لیے کوئی استدلال موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا اور خیر و شر کے الہام کو بیان کیا. اب اس کے بعد یہ اہتمام تو موجود ہے کہ نبی آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں، دعوت پیش کر رہے ہیں، کتابیں دنیا میں موجود ہیں، اطلاع پہنچائی جا رہی ہے. سوال اس کے بارے میں بھی ہوگا، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ کوئی آدمی قیامت کے دن اگر کھڑا ہو کے یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حجت پیش کر دے. تو یہ جو آیات پوری بات یہ ہے. تو یہ جو آیات ہیں یہ ان لوگوں سے مکالمہ کر کے کہی جا رہی ہے جن کے پاس آلریڈی رسول آ چکے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ رسول تو تمہارے پاس آئے تھے، تم نے کیوں نہیں مانا. یعنی یہ ان سے متعلق نہیں ہے. یعنی ایک طبقہ وہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، ہزاروں ہوں، کہ جن کا مکالمہ نقل ہوا ہے سورہ اعراف میں. بہت سے وہ لوگ ہوں گے کہ جو الہام خیر و شر کے عمومی تصور کی بنیاد پر مسئول ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں خدا نے جو پیغمبروں کا اہتمام کیا اس کی بنیاد بھی سوال ہوگا. اب ہر آدمی آگے سے جواب دے گا نا. یعنی جن تک پیغمبر آئے ہیں اس کا اعتراف کریں گے، جن کو عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا وہ اس کا اعتراف کریں گے، جن کے اندر الہام خیر و شر ہے وہ اس کا اعتراف کریں گے. تو ہر آدمی کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر اس سے پوچھا جائے گا. اس کو بطور اصول سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ. یعنی اللہ تمہیں اسی میں آزمائے گا جو اس نے تمہیں دیا ہے. جتنا علم مجھے ملا ہے اس کے لحاظ سے پوچھا جائے گا. تو پوری اسکیم یہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو عہد الست کی آیت کے اندر چیز یا مضمون زیر بحث ہے، اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ فطرت کے اندر وہ شعور موجود ہے جس کی بنیاد پر قیامت میں مواخذہ ہوگا، اگرچہ لوگ یہ عذر پیش کریں کہ ہم تک رسولوں کی دعوت نہیں بھی پہنچی یا ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ شرک پر تھے. سوال یہ اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی خبر بھی تو ہمیں وحی نے دی. یعنی اگر یہ قرآن میں آیت نہ آتی تو ہمیں تو یہ پتہ بھی نہ ہوتا ہمارے ساتھ کوئی عہد الست کا معاملہ بھی ہوا ہے یا ہم سے کوئی فطرت کی بنیاد پہ قیامت میں توحید کی بنیاد پہ مواخذہ ہوگا بھی نہیں. یہ سارا تصور بھی تو وہی نے بتایا کہ تمہاری فطرت میں ڈالا تھا. اگر یہ قرآن میں نہ آتا تو انسانوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ معاملہ. اس پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ جو کچھ ہماری فطرت میں موجود ہے اس کا ظہور کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ کیسے ہمارا علم بنتا ہے اور اس میں ہم کس جگہ کھڑے ہوتے ہیں.
ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نازل کر رہے ہیں تو ان حقائق کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. یعنی یہ قرآن مجید نے بتایا کیا ہے. یہ عجیب بات کی جا رہی ہے کہ قرآن نے بتایا. بھائی بتایا کیا ہے؟ یہ بتایا کہ تمہاری فطرت میں موجود ہے, یہ بتایا کہ تمہارے اندر الہام خیر و شر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ اپنے باطن پر نگاہ ڈال کے دیکھو, اپنے گریبان میں جھانکو. تمہاری اپنی شخصیت کے اندر ہماری ہدایت موجود ہے. اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ میں ذکر ہوں, میں یاد دہانی ہوں. میں تو جو کچھ تم جانتے ہو اسی کو یاد دلانے کے لیے, اسی کے بارے میں تمہیں متنبہ کرنے, خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ سارا فلسفہ قرآن ہی بتائے گا. یعنی قرآن کے بتانے سے جو کچھ فطرت میں بدیت ہے وہ ایک واقعے کے طور پر سامنے آ گیا. ورنہ تو میری فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں میں بڑی تفصیل سے 2 نشستوں میں گفتگو کر کے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کیسے اس کے شعور تک پہنچتا ہوں. وہاں میں واقعہ نہیں جانوں گا, واقعہ تو مجھے اب بھی یاد نہیں ہے. واقعہ بتا کر تو اصل میں مجھے اپنی فطرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اندر جھانک کے دیکھو. اور وہ اندر جھانکنے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے سارے علم کی بنیاد اسی پر ہے. اور جب میں اس طریقے سے کسی چیز کو دریافت کر لیتا ہوں تو میری دریافت کی حجت مجھ پر قائم ہو جاتی ہے. یہ پیغمبر جب آ کے قطع عذر کر دیتے ہیں تو پوری قوم پر حجت تمام ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پیغمبروں کی دعوت پہنچ جاتی ہے تو انسانوں کے آزار ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جس وقت میں خود اپنا علم دریافت کرتا ہوں تو اپنے علم کی حجت مجھ پر قائم ہو جاتی ہے. اسی کو بیان کیا ہے کہ جو حجت تمہارے اندر سے قائم ہوتی ہے اگر اس کے خلاف بھی عمل کرو گے تو کنتم تختانون انفسکم, تم اپنے نفس سے خیانت کرو گے. اچھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم بنائی ہے اور جس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ کیا وہ تو ایک شاہکار ہے فلسفیانہ فکر کا. یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ سب انسانوں کو جب میں نے امتحان میں ڈالا ہے تو کس کس طرح سے ہدایت کا اہتمام کیا ہے. اب وہ ہدایت جتنی مفصل ہوتی جائے گی جواب دہی بھی اتنی مفصل ہوتی جائے گی, جتنی مجمل ہوتی جائے گی جواب دہی میں بھی اجمال پیدا ہوتا چلا جائے گا, اور جتنی وہ اس سطح پر ہوگی کہ جہاں دریافت کرنے کا عمل مجھے کرنا ہے اتنے ہی میرے بعد وہ آزار جو قلت علم کی بنیاد پر ہوں گے, قلت تدبر کی بنیاد پر ہوں گے, عدم تنبہ کی بنیاد پر ہوں گے, وہ مسموع ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جیسے جیسے مجھ پر حقائق واضح کر دیے جائیں گے, اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی, اتنا ہی میں زیادہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا کہ اب میں پوری بات کو سمجھوں اور پوری بات پر عمل کر کے دکھاؤں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بڑا غیر معمولی اہتمام کیا ہے اس پروردگار نے جسے مجھے امتحان میں ڈالا ہے. ٹھیک, تو وہاں سے عملی صورت کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ جو اشکال ہے کہ اگر قرآن میں یہ بیان نہ ہوتا تو ہم لوگ جو نتیجہ ہے اس تک اپنی فطرت کی بنیاد پہ پہنچ جاتے, داخل کا علم, ہمارا تجربہ, استقراء, لوگ ہم مخلوق ہیں, خالق کا تصور, شرک سے دوری, یہ سب پیدا ہو جاتی, بس ہمیں یہ نہ پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے یہ عہد لیا تھا. ظاہر ہے کہ واقعہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا, اور یہ قرآن مجید میں صرف بیان ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی پیغمبروں نے بیان کیا ہو, ممکن ہے آدم علیہ السلامی کے زمانے سے لوگوں کی روایت کے اندر موجود رہا ہو. یعنی یہ بات تو قرآن نے جب وہ آخری کتاب کے طور پر آیا تو دہرائی ہے. ایسا تو نہیں کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب قرآن نازل ہوا, تو ممکن ہے اس سے پہلے ہی بیان کیا ہو, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی قرآن تو اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری فطرت میں جو کچھ ہے جس کو تمہیں دریافت کرنا ہے اس کی بنیاد کیا ہے. تو اس طرح گویا وہ فلسفیانہ فکر جس میں ہم ٹامکویاں مارتے رہتے, جس میں ہم دائیں بائیں معلوم نہیں کہاں کہاں سرگرداں ہوتے, اس کو بالکل صحیح جگہ پر قائم کر دیا گیا ہے. اگر فلسفے کی تاریخ میں دہراؤں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہی وہ بنیادی سوالات تھے. یعنی کیا میں صفحہ سادہ ہوں, کیا میں ایک لوح سادہ ہوں, کیا میں ٹیبولا راسا دنیا میں آتا ہوں, کیا میرے باطن کے اندر بالقوہ کو علم نہیں دیا گیا؟ یہ ایک سوال تھا نا. قرآن نے جواب دیا گیا ہے. سارا علم اصل میں تمہارے اندر موجود ہے, وہ بالقوہ ہے, اسی اجمال کی تفصیل ہوتی ہے تمہارے تمام علوم میں, اور یہی صورتحال مذہبی حقائق کی بھی ہے, وہ بھی اسی طرح تمہارے باطن سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ قرآن مجید نے جس چیز کو میں برسوں میں دریافت کرتا اس کی پوری لم بیان کر دی, ساری کی ساری جتنی چیز بیان کر دی ہے. قرآن کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب ہم اپنی سادہ فطرت پر کھڑے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے, پیغمبر موجود نہیں, پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ میں پہلے بیان کر چکا. اب جب آ گئی ہدایت تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز جو میرے اندر تھی اس کی حقیقت معلوم ہو گئی, معاملہ موقت ہو گیا. جس چیز کو میں پہلے امکانات کی صورت میں دیکھ رہا تھا وہ میرے سامنے حقیقت بن کے آ گئی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یہ فرق واقع ہو گیا.
ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ اگلی جو آیت ہے وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس میں نفس کا لفظ آیا ہے. یہ جو لفظ ہے نفس کا، اس سے مراد فطرت کیسے لیا گیا ہے؟ یعنی اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ نفس سے مراد، تو ابن تیمیہ کا ایک قول بھی انہوں نے لکھا ہے، مختلف ناقدین اس کو نقل کرتے ہیں کہ نفس سے مراد روح ہے جو کہ انسانی جسم میں تدبیر کرتی ہے. مثلا انسان کا نفس، جبکہ روح اس کے جسم کے اندر ہوتی ہے جو خدا کے اذن سے داخل ہوتی ہے. فطرت انسانی اور نفس انسانی میں بہت فرق ہے. سوال یہ کیا گیا ہے، یہ اعتراض جو رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ فطرت الگ چیز ہے اور نفس الگ چیز ہے. جب یہ کہا کہ وہ نفس وما سواہا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری روح میں یہ چیز ڈالی. اور روح کیا ہے؟ روح تو امر الہی ہے، اور وہ امر الہی پیغمبروں کے ذریعے موقع ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ نفس روح ہے. نفس اور روح ہرگز ہم معنی استعمال نہیں ہوئے قرآن مجید میں، ایک بات. دوسرے یہ کہ ہم نے کیا کہا ہے کہ نفس سے مراد فطرت ہے. نفس تو آپ کی شخصیت ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخصیت جب تسویے کے مراحل سے گزری، نفس وما سواہا، پوری بات یہ ہے. اور فطرت کہاں زیر بحث آتی ہے؟ فالہمہا فجورہا وتقواہا. فطرت کی ہم اس سے پہلے وضاحت کر چکے کہ جب بھی کوئی مخلوق وجود میں آئے گی، اس مخلوق کو کن اوصاف و خصال کے ساتھ پیدا کیا جائے گا، یہ اصل میں اس کی فطرت ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ جس وقت ہم نے نفس کا تصفیہ کیا، یعنی نفس کو بنایا سنوارا، اس کو اس جگہ تک پہنچایا، روح تو امر ربی کے طور پر آتی ہے اور آپ کو وہ شخصیت عطا کرتی ہے. روح اصل میں آنے کے عمل کا بیان ہے. اس کو بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت خدا کی طرف سے ایک امر صادر ہوتا ہے، اور اس کے بعد تمہاری شخصیت باشعور ہو جاتی ہے. تمہارے اندر سم و بصر اور فؤاد کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس سے جو چیز منتقل ہوتی ہے وہ نفس ہے، یعنی وہ تمہاری شخصیت ہے. یہ شخصیت جو اس مادی قالب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، اس شخصیت کے تصفیے کے موقع کے اوپر کیا کیا اس کو دیا گیا ہے، تو جو دیا گیا ہے اس کا نام فطرت ہے. ٹھیک 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 ہے. نفس پر تو ویسے نہیں ہو رہی. نفس کو دیا کیا گیا ہے؟ نفس وما سواہا، یعنی نفس گواہی دیتا ہے. اور دیکھیے یہ قسم کی درجے میں ہے. نفس گواہی دیتا ہے، اور جیسا اس کو سوارا، یعنی اگر تم نفس پر غور کرو گے تو وہ بتائے گا کہ تمہیں، وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی، اس کے تصفیے کی گواہی، اس کے وجود کی گواہی، اس کے شعور کی گواہی ہے. اور یہ گواہی کیوں ہے؟ فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ ہم نے اس کے اندر خیر و شر کا شعور بدیت کر دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر آگے مسئولیت بیان کی ہے. قد افلح من زکا وقد خاب من دسا. جس نے اس کو سنوارا وہ فلاح پائے گا، اور جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ نامراد ہو کے رہے گا. پوری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے 2 جملوں کے اندر. وہاں بھی دیکھیے پوری بات بیان کی ہے. یعنی سوال 2 اٹھائے جا رہے تھے نا، کیا ہماری فطرت میں کوئی چیز ودیت ہے؟ وہاں بتایا توحید کا اقرار ودیت ہے، اور جواب دیا کہ توحید کا اقرار محض کوئی استعداد نہیں ہے، محض اس اقرار کی بنیاد پر میں تمہیں مسئول ٹھہراؤں گا، جواب دہ ٹھہراؤں گا. اور ان 2 صورتوں میں تم کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے کہ میں نے یہ چیز آبا سے لی ہے یا مجھ تک کوئی اطلاع نہیں پہنچی تھی. یہاں کیا کہا؟ تمہارے اندر جو خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسی کی وضاحت دوسری جگہ پہ ہوئی. آپ یہ دیکھیے جہاں کا ہے ہدیناہ السبیل، تو وہاں کیا کہا؟ اما شاکرا و اما کفورا. یعنی جب راستہ تمہیں ہم نے بتا کر بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے، تو پھر تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اب کفر اختیار کرو یا شکر گزار بندے بن کر رہو. ہدیناہ النجدین، دونوں راستے تم پر واضح کر دیے ہیں. یہاں یہ بتایا ہے کہ اس کے نتیجے میں تم مسئول ٹھہرائے جاؤ. تو دیکھیے کیا بیان کیا ہے، قد افلح من زکا وقد خاب من دسا. یہ وہ بنیاد ہے جس سے اصل میں دین شروع ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو کچھ اجمال ہے اس کی تفصیل وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو الہام فطرت سے ابتدا ہوتی ہے، وہی اس کی تفصیلات کرتی ہے، ہدایت کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب نبیوں میں سے کچھ لوگوں کو رسولوں کی حیثیت سے منتخب کیا جاتا ہے، تو وہ دنیا میں اس درجے میں حجت پوری کر دیتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. اور ان قوموں کو جن قوموں کے اندر وہ مبعوث ہوتے ہیں، اسی دنیا میں خدا کی عدالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ پوری بات ہے. اگر ہم علم کلام کی بھول بھلیوں سے نکل کے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ اپنا فلسفہ کیسے بیان کرتا ہے، اپنی حکمت کیسے بیان کرتا ہے، یہ قرآن کی حکمت ہے.
جو انبیاء کے ذریعے سے دی گئی. ٹھیک. ہم سب یہ اس اشکال کو میں دوبارہ سے دہراتا ہوں اور آپ اس عبارت میں مجھے بتائیے گا. یعنی جو سوال اٹھا تھا وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا، اس میں اعتراض یہ ہے کہ جی یہاں نفس سے مراد فطرت نہیں روح ہے، تو ہم یا آپ کے نزدیک نفس کا یہاں کیا ترجمہ ہے؟ یہ کہا کس نے ہے؟ نفس سے مراد ہے انسان کی شخصیت. یعنی انسان کی شخصیت جس کو ہم انسان کہتے ہیں وہ نفس ہے. کیا کہا ہے قرآن مجید نے؟ جب فرشتے آتے ہیں موت کے وقت میں تو اخرجوا انفسکم، اپنی شخصیت ہمارے حوالے کرو. وہ ہماری جو اصل ذات ہے، یہ جو میں کہتی ہے، یہ جو اپنا شعور رکھتی ہے، یہ ہے جس کو قرآن نفس کہتا ہے. یہ منتقل کیسے ہوتی ہے اس کا طریقہ قرآن نے بتایا. وہ نفخ روح کی صورت میں منتقل ہوتی ہے. یعنی وہ کیا راستہ ہے جس سے یہ ہمارے اس قالب میں آتی ہے، ہمارے اس مادی قالب میں، ہمارے جسم میں آتی ہے. یعنی جسم کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ یہ یہیں زمین کے اجزاء سے بنایا جاتا ہے. اس کی جب تکمیل ہو جاتی ہے، یہ پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پھونکی جاتی ہے. کیا چیز پھونکی جاتی ہے؟ یعنی یہ پھونکی جاتی ہے. نفخت فیہ من روحی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نفس کا تصفیہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ پایہ تکمیل کو پہنچ کر پوری صورت میں آپ کو مل جاتا ہے. اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ وہ فطرت ہے. تو اس لیے یہ کس نے کہا ہے کہ نفس فطرت ہے؟ ٹھیک. ہم سب آگے بڑھتے ہیں. ایک اعتراض اسی آیت پر، یعنی اس تصور پہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جب آپ نے بھی یہ بات فرمائی بھی، جب آپ پوری بات کرتے ہیں کہ یہ خیر و شر کا الہام انسان کو کیا گیا، اس کی شخصیت میں ودیت کیا گیا، اور پھر اس کی تفسیرات وحی کے ذریعے آئیں، تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب اگر آیت کو پڑھیں تو اس میں تو کہا ہے فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اعلان کر دیا فجور. یہاں پر یہ جو تحدید کی جاتی ہے کہ تفصیل وحی کے ذریعے ہوگی، یہ تو عمومی یا اصولی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی کی بتائی ہے. تو آیت کے اندر یہاں کون سا قرینہ موجود ہے کہ آپ اس کی تخصیص کر کے کچھ حصہ وحی کی طرف موڑ دیتے ہیں، باقی جو ہے وہ فطرت کی طرف لے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا. یعنی مجھے کیا کرنا تھا؟ فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خیر و شر کا شعور. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں صحابہ کرام میں سے بہت سے جلیل القدر صحابہ، اسی طریقے سے تابعین میں سے بہت سے مفسرین ایسے ہی سمجھتے ہیں اس کو، اور یہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جو آیت ہم نے سورہ اعراف کی موضوع بحث بنائی جس میں عہد الست کا ذکر ہے، وہاں بھی بالکل ایسے ہی بیان کیا گیا. یعنی باقاعدہ مکالمہ ہوا ہے. کس سے ہوا ہے؟ انسانی نفوس سے ہوا ہے نا. تو نفوس سے مکالمہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اس شعور کی خبر دی گئی جس کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا سوال ہے؟ یعنی پوری بات بیان کر دی گئی ہے. پوری بات جتنی بیان کی گئی ہے اس سے زائد ایک حرف بھی ہم اس میں داخل نہیں کرتے. یہ بات کہ جب انسان کو اس طرح تخلیق کر دیا گیا، اس کی فطرت میں یہ چیزیں الہام کر دی گئیں، تو اب نبوت آئے گی، تو یہ تو خود قصہ آدم میں بیان ہو گیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اس کے بعد میری ہدایت آتی رہے گی. یہ بیان ہو گیا کہ خود آدم کو ہم نے پیغمبر بنایا. تو ظاہر ہے پیغمبر جب بنایا گیا، یعنی ان سے ایک غلطی ہوئی، اس پر انہوں نے توبہ کی، پھر ان کا استعفاء ہوا، انہیں پیغمبری کے منصب پر فائز کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا. تو وہاں جنت میں، یعنی وہ جو باغ تھا جس میں ان کو رکھا گیا، اصل میں ان کی فطرت کا ظہور ہوا ہے. اس فطرت کے ظہور کے بعد جب وہ شعور سامنے آ گیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی سے نوازا ہے. تو یہ بات تو خود قرآن نے ساری بیان کر دی ہے، اس میں مجھے کیا زائد کہنا ہے؟ اس کے ایک ایک مرحلے کو بیان کر دی ہے. لیکن اعتراض یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں قرآن نے فلاں جگہ یہ بیان کیا، وہاں جگہ یہ بیان کیا، اب اس کو ہم سمجھیں گے تو مکمل بات سمجھ میں آئے گی. آیت کے اندر اعتراض ہی کیا جاتا ہے بھائی غامدی صاحب تو اس آیت سے جب یہ برآمد کرتے ہیں تو ان کے اصول کے مطابق تو اس میں یہاں پر وحی کو کہیں سے داخل ہی نہیں کیا سکتا، کیونکہ اس میں تو صرف یہ بیان کر دیا کہ ہم نے تو انسان کی شخصیت میں خیر و شر ڈال دیا. وحی کو خیر و شر ڈالا ہے نا، خیر و شر تو وحی لے کے نہیں آتی. ٹھیک اس کی تفصیلات بتاتی ہے، اس کی تعین کرتی ہے، اس کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتی ہے، اس کے اطلاقات بتاتی ہے آپ کو. یعنی یہ جو بات جتنی بیان کی گئی اس سے زائد کہیں کب گئی. سوال یہ کہ وہ یہاں تو زیر بحث نہیں، یہاں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، زیر بحث آ گئی دوسری جگہوں کا. ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ عہد الست کا یہاں ذکر ہوا ہے، وہاں پھر کیا ہے؟ تو وہاں تو یہ بتا دیا گیا کہ تم یہ نہ کہو کہ کہیں ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. اب وہ جو بتانے کا عمل ہے 10 جگہ دوسری جگہ بیان ہوا ہے. قصہ آدمی کو دیکھ لیجیے. یعنی یہ کس نے کہا ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری یہاں بیان ہو گئی. جتنا حصہ یہاں بیان ہوا ہے وہ یہاں سے لیا جا رہا ہے، باقی قرآن مجید پوری بات بیان کرتا ہے. تو اللہ کی پوری کتاب کو سامنے رکھ کر دین کی حکمت کو سمجھیں گے یا ایک ایک آیت کو ہر آدمی لے اڑے گا؟ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں.
اچھا، یہ جو آیت ہے وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس پر ایک بڑا بنیادی اشکال یا اعتراضی کیا جاتا ہے کہ چلیں آپ کا یہ مقدمہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ انسان کو خیر و شر میں تمیز کرنے کا شعور دیا گیا ہے، لیکن یہ تو شعور ہے اچھے اور برے کو الگ الگ کیٹیگریز کے طور پہ سمجھنے کا، یعنی ایک چیز بلیک ہے ایک چیز وائٹ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بلیک کون سی ہے وائٹ کون سی ہے، لیکن اس نے کون سی اختیار کرنی۔ میں ایک اقتباس پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ یہ ایک ناقد ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کو بنیاد بنا کر غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اخلاقی حادثہ عطا فرمایا ہے، اور اسی احساس کی بنا پر ایک برے سے برا آدمی بھی جب گناہ کرتا ہے تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس کی خاطر ہیلے بہانے تراشنے بھی پڑیں تو اپنی فطرت ان چیزوں کو، ہیلے بہانے تراشنے کو اپنی فطرت کے خلاف پاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ انسانوں کی ہر معاشرت میں کسی نہ کسی تصور حق و انصاف کا پایا جانا بھی ظاہر ہے کہ انسانی نفس میں خیر و شر کا احساس عالمگیر ہے، لیکن اس حادثہ اخلاقی کے باوجود چونکہ انسانی اعمال تصورات خیر و شر میں تفاوت و اختلاف کا امکان ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے اختلافات کو رفع کرنے کے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وحی پہنچا دی۔ اعتراض ان کا یہ ہے کہ غلطی غامدی صاحب سے یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ اپنے دعوے کے اثبات کی خاطر جو قرآنی آیت انہوں نے پیش کی ہے وہ کسی بھی طرح اس کی دلیل نہیں بن سکتی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کب کہا ہے کہ خیر و شر کی تعیین بھی نفس انسانی کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ اس آیت میں صرف اتنی خبر دی ہے کہ اصل خیر و شر جو بھی ہو ہم نے نفس انسانی میں ودیت کر دیا ہے اور بس، لیکن خیر و شر کے معافی جو بھی تصور ہے، یعنی کسی عمل کے خیر ہونے کا کیا اصول ہے، شر ہونے کا کیا اصول ہے، تعیین کیسے کی جائے گی، یہ سب کچھ تو یہ آیت بتاتی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو اسی مضمون کو واضح کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ خیر و شر، حق و انصاف، عدل و ظلم کا واحد حتمی ذریعہ صرف اور صرف وہی ہے۔ نماز پڑھنی ہے، شراب نہیں پینی، ان سب کی تعیین میرا نفس نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں غامدی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں خیر و شر رکھ دیا ہے۔ خلاصہ ان کے سوال کا میں کر دیتا ہوں یہ کہ جی یہ کہاں اس آیت میں کہا گیا ہے؟ اس میں تو زیادہ سے زیادہ چلے مان بھی لیں آپ کی بات کہ خیر کو بھی جانتا ہے انسان، شر کو بھی جانتا ہے، خیر و شر کی طرف مائل اس نے کہاں ہونا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں بیان ہوا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ پوری کی پوری آیت کی کسی نے تحریل کی ہے کیا؟ جو سورہ اعراف کے اندر عہد الست ہے اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے حجت کے اتمام کے لیے گفتگو کی ہے اس پر بھی کوئی انہوں نے بات بیان کی ہے؟ دونوں جگہ پوری بات بیان ہوئی ہے، اور دیکھیں کیا بیان ہوئی ہے۔ وہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہ توحید کا اقرار تم نے کیا تھا، اس کی بنیاد پر تم مسئول ٹھہرائے جاؤ گے۔ سوال یہ کیسے مسئول ٹھہرائے جائیں گے اگر توحید کا وہ اقرار یہ بتاتا ہی نہیں کہ یہ اختیار کرنا ہے اور یہ نہیں اختیار کرنا، تو مسئول کیسے ہو جائے گا آدمی؟ یہ بڑی اہم بات کی ہم سے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کس بنیاد پر حجت تمام کرے گا؟ بندہ تو آگے سے کہے کہ دو امکان تھے، مجھے کیا پتہ؟ وہ جو واقعہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ واقعہ کیا کوئی عبث واقعہ ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نتیجہ نکال رہے ہیں، یہاں بھی نکال رہے ہیں۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خیر و شر تو ہم عام طریقے سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، وہاں تو پوری بات بیان کر دی ہے، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس کے اندر یہ الہام کیا گیا ہے کہ کس طرح نافرمانی کرو گے خدا کی اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حدود کا پابند بناؤ گے۔ پوری بات بیان کی گئی ہے۔ خیر و شر تو اصل میں اس کا بڑا ناقص ترجمہ ہے جو بات بیان کی گئی، فجورہا و تقواہا، یعنی نفس جس وقت اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، غلط راستوں کی طرف جاتا ہے، جب وہ شر کو اختیار کرتا ہے تو اس کی حقیقت اس پر الہام کی گئی ہے، اور جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ کے دیے ہوئے ڈسپلن کے اندر آنا چاہتا ہے اس کی حقیقت الہام کی گئی ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ یہاں بھی مسئولیت بیان کر دی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو اس لیے یہاں پوری بات بیان ہوئی ہے۔ اس پوری بات کو سامنے رکھ کر کرنا کیا چاہیے معترضین کو؟ فجورہا و تقویٰ کی پوری تعریف کریں، الفاظ کا بتائیں کیا مطلب ہے، یہ بتائیں ان کو الہام کرنے کا یا ذکر کیوں ہوا ہے، یہ بتائیں آگے قد افلح من زکاہا کا کیا مفہوم ہے، یہ بتائیں کہ جو سورہ اعراف میں بات کہی گئی ہے اس کے بعد مسئولیت کیسے پیدا ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ تمہاری فطرت ہے جس کے اندر میں نے دین رکھا ہے، ذالک الدین القیم، یہ ساری باتیں کیا صرف یہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں کہ میں نے بس تمہارے اندر کوئی خیر شر نسبت کسی کی پڑیا ہے وہ ڈال دی؟
شعور ڈالا ہے, اس کا احساس ڈالا ہے. یہی احساس ہے جس کا آپ عالمگیر سطح کے اوپر ظہور دیکھ رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ امریکہ نے فلاں معاملے میں ظلم کیا ہے, صدام حسین نے یہ غلط کام کیا ہے, فلاں شخص نے لوگوں پر ستم توڑا ہے, فلاں عدالت نے غلط فیصلہ دیا ہے, تو آپ پیغمبروں کا حوالہ دیتے ہیں اس موقع کے اوپر. یہ ساری گفتگو انسانی فطرت کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہے. اس کو بیان کر رہا ہے قرآن مجید. تو یہ کس طرح کی تنقید ہے؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آیات کو بتایا جاتا, اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو اسی طرح سمجھا ہے ہمارے ہاں سلف میں, صحابہ کرام میں سے بہت سے بزرگوں نے, تابعین میں سے بہت سے بزرگوں نے, اور اس کے بعد مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے اقتباسات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. استاد امام نے ایسے ہی سمجھا ہے. اچھا, ابن تیمیہ کا میں ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ وہاں بہت سی دوسری بحثیں کلامی نوعیت کی چھڑ جائیں گی, لیکن انہوں نے بھی اس کو بنیاد بنا کر بہت سی چیزیں کہی ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈالا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ کا کیا مطلب بیان کر رہے ہیں؟ اسلام. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے. یعنی جو اجمال آپ بیان کر رہے ہیں آپ کے ہاں, تو اس کی تفسیر کرنے والے لوگ اتنا بڑا لفظ بول رہے ہیں. میں نے تو صرف خیر و شر کہا ہے, وہ کہتے ہیں اسلام. کلو مولود یولد علی الفطرہ کا مطلب ہے یولد علی الاسلام. تو وہ اسلام اور مثالیں کیا دی ہیں؟ نماز. یہ زیر بحث کہاں ہے؟ یہ کون کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی, جن کو اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا گیا, ان سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو قرآن نے خود بتا دیا کہ خیر و شر کا جو عمومی الہام ہے یا اجمالی علم ہے, ان کی مسئولیت اس کی بنیاد پر ہے, اور جو توحید ان کے اندر ہم نے ڈال دی ہے اس کی بنیاد پر وہ جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے. پھر عرض کر دوں لیبلوکم فیما آتاکم, جتنا جتنا ملتا جائے گا اس کے لیے لوگ جواب دہ ہوتے چلے جائیں گے. تو جب پیغمبر کی دعوت پہنچ جائے گی, پیغمبر کی ہدایت پہنچ جائے گی, اس کے لیے جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ علم پہلے دیتا ہے, پوچھتا بعد میں ہے. ہماری مذہبیت علم بعد میں دیتی ہے, پوچھنا پہلے شروع کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایک مرحلے کو واضح کیا ہے, اور اگر آدمی میں بصیرت ہو اور وہ جو ہمارے ہاں کے علم کلام کی روایات ہیں ان سے اوپر اٹھ کر اللہ کی کتاب کے اندر اتر کر دیکھے, تو اس سے اندازہ ہو کہ ایک ایک سوال کا جواب دے دیا ہے. فلسفے کی پوری ما بعد طبیعیات کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہے اور بتایا میں نے ایسے انسانوں کو بنایا ہے. ٹھیک, ایک شراب کی مثال بھی تھی یہاں پہ. شراب کا اس سے کیا تعلق؟ یہ مجھے بتائیے کہ یہ بحث کہ کون سی چیزیں کھانے میں اچھی ہیں, کون سی کھانے میں بری ہیں, ان کی ایک ہے تعین و تفصیل اور اطلاق. یہ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ پیغمبر آ کے کریں گے, لیکن ان کے مبادی کیا ہیں, ان پر ہم آگے چل کر جب آپ یہ بحث اٹھائیں گے تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو مذہبی چیزیں ہیں جیسے طیبات و خبائث کا فرق ہے, یہ کس بنیاد پر ہے, فطرت کہاں تک رہنمائی کرتی ہے, پیغمبروں کی ضرورت کہاں پڑتی. جی, اس کو تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں, تفصیل سے دیکھیں گے. یعنی یہ اصل میں اب وہ ہدایت زیر بحث آئے گی جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملتی ہے. یہاں دعویٰ یہ نہیں کیا جا رہا کہ ساری جو پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے وہ فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ دین کی ایک بنیاد ہے, وہ کیا ہے؟ توحید اور خیر و شر کا شعور. یہ انسان کی فطرت میں دیا گیا ہے, پیغمبروں نے آ کے اس کی تفصیل کر کے اس کو ایک باقاعدہ شریعت میں بدلا ہے. یہ تو کبھی آج تک میری زبان سے لفظ نہیں نکلا کہ شریعت فطرت میں ودیت کی گئی, بلکہ آپ کو دیکھیے جو میرے ہاں خورونوش کی بحث ہے اس میں اصرار کر رہا ہوں کہ فلاں فلاں روایتیں بیان فطرت ہے, بیان شریعت نہیں ہے. شریعت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے ذریعے سے اب جو کچھ بتایا جا رہا ہے, تو جو انبیاء کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے اسے فطرت میں ثابت ہی کب کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر معاوضہ کریں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, ہم سے یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ جب ہم دنیا میں بات کرتے ہیں تو ہم اسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں نے ظلم کیا, فلاں انصاف کیا. اس پر ایک تفصیلی اقتباس میں پڑھوں گا, اس سے پہلے ایک مختصر سوال. وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہمارے یہاں صحیح مسلم میں ہے, سندن ٹھیک روایت ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم آتی نفسی تقواہا وانت خیر من زکاہا, کہ یا اللہ میرے نفس کو تقوی دے اور تو ہی ہے جو تزکیہ کرنے والا ہے, بہترین تزکیہ کرنے والا ہے. اعتراض یہ کیا گیا ہے آپ کی جس آیت کے انڈرسٹینڈنگ پر کہ یہ پوری کی پوری اس لیے غلط ہے کہ اس لیے خود روایت میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ یا اللہ تو میرے نفس میں تقوی دے. اگر غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن جو آیت کی ہے
پہلے سے نفس میں تقوی اور شر موجود تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ سے کہ تم مجھے تقوی دے؟ اس میں بہت ادب کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ کچھ وقت اچھی عربی سیکھنے کے لیے، بلکہ عربی کیا دنیا کی کوئی زبان سیکھنے کے لیے صرف کرنا چاہیے. میں روز دعا کرتا ہوں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتا ہوں نا کہ پروردگار ہم کو سیدھی راہ دکھا. یہ سیدھی راہ مجھے مل بھی چکی، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود دعا کرتا ہوں. یعنی یہ جو عربی زبان میں الفاظ بولے جاتے ہیں وہ مدارج میں بولے جاتے ہیں. پروردگار یہ جو میرے اندر تو نے تقوی ودیت کیا ہے، میرے شعور میں اس کو ڈال دے، اس کے حقائق مجھ پر واضح کر دے، اس کی تفصیلات سے مجھے آگاہ کر دے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر یہ کہ روایت کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا یا ایک دعا کے ذریعے سے پورے کے پورے قرآن مجید کو باطل قرار دیا جائے گا؟ یہ تفقع کی کون سی قسم ہے؟ قرآن مجید میں 10 مقامات پر یہی صورت ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی آدمی اس سے یہ استدلال کرے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو ہے کہ یہ پہلا جو آمنو کہا ہے یہ تو لغو ہو گیا نا پھر، اس لیے کہ آمنو تو آگے حکم دیا جا رہا ہے. تو عربی زبان میں جو فعل ہوتے ہیں وہ ابتدائے فعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فیصلہ فعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نتیجہ فعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے مدارج کو سمجھنا چاہیے. تو یہاں اصل میں جو تقوی، یہاں دیکھیے تقوی ہاں جو نفس کا تقوی ہے وہی زیر بحث ہے کہ پروردگار مجھے اس کا شعور دے، میں اس کا علم حاصل کروں. یہ وہ تنبؤ ہے جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اسی کو تو ذکر کہا ہے، اسی کو ذکرہ کہا ہے. اسی اصول کے اوپر ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یعنی جو کل ہدایت تھی آج اس کے کوئی مزید اطلاقات ہیں تو مجھ پر واضح ہوں. اگر کہیں کوئی چیز اجمال میں رہ گئی ہے تو پروردگار اس کی تفصیل دے. اس کو کہتے ہیں بلاغت کی اصطلاح میں تجرید. یعنی جیسے جیسے آپ فعل استعمال کرتے چلے جاتے ہیں پچھلی چیز خود بخود موقت ہوتی جاتی ہے اور آگے اس کی تجرید ہوتی چلی جاتی ہے. روز ہم دعا کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ بحث کی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جب آپ ہدایت پر نہیں ہوتے تو یہ ہدایت کی دعا ہے، جب آپ ہدایت پر آ جاتے ہیں تو یہ ہدایت پر ثبات کی دعا ہے. اسی طرح یہ دعا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید اتنے سری الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. سری ترین الفاظ میں کہہ رہا ہے توحید ہم نے تمہارے اندر ڈالی ہوئی ہے. اور یہ کیا ستم ظریفی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ حضرات جو ختم نبوت کی آیت کو چھوڑ کر دائیں بائیں سے نبوت کے اس بات کی آیات پڑھتے ہیں وہ کس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں؟ یعنی جہاں کوئی چیز زیر بحث ہے اس کو سمجھیے. روایات کے اندر یا حدیثوں کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے اس کو عربی زبان اس کے ادب کو سامنے رکھ کے جاننا چاہیے. دعائیں ہم کرتے ہیں، روز دعائیں کرتے ہیں بہت سی. یعنی ہم کہتے ہیں پروردگار مجھے نیک بنا دے. کوئی آدمی اس سے استدلال کرے کہ جیسے ہی ہم دعا کرتے ہیں ثابت ہو جاتا ہے پہلے نیک نہیں تھے. ٹھیک بات روز کرتے ہیں نا، روز اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں مجھے نیک بنا دے، مجھے صالح بنا دے. مجھے یہ بتائیے آپ کے ہاں جو نماز میں دعا رکھی گئی ہے حضرت ابراہیم کی کیا دعا ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے. روز نماز پڑھنے والا کرتا ہے نا یہ دعا. اس موقع پر دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس سے یہ استدلال کریں گے کہ اس سے پہلے نماز ہو کیسے سکتی ہے کیونکہ دعا تو آج آپ کی نے کی ہے. اس کی میں صرف داد دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو خان صاحب اگر یہ مثلا روایت سے یہ پتہ چل گیا، میں 1 منٹ کے لیے اگر مان لوں تھوڑی دیر کے لیے کہ جو اعتراض کیے جا رہا ہے کہ اگر تقوی پہلے سے ہوتا تو رسول اللہ یہ کیوں کہتے، چلیں رسول اللہ نے کہہ دیا تقوی مل گیا، تو وہ جو آیت میں الفاظ ہیں کہ ہم نے الہام کے ان کا ہم کیا کریں گے؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں یہ طریقہ ہوتا ہے دین کو سمجھنے کا. یعنی آپ اللہ کی کتاب سے چلیں گے، اس کے مبادی وہاں سے طے کریں گے. جب وہ چیزیں وہاں سے طے ہو جائیں گی اس کے بعد عربی ادب زبان اس کی عبانت کو سامنے رکھ کر روایتوں کو بھی سمجھیں گے، دوسری آیات کو بھی سمجھیں گے. 10 جگہوں پر آیات کے اندر وجعلنی امام المتقین جو کہا ہے، وجعلنی للمتقین اماما. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں نا، تو ہماری اولاد کے اندر تقوی پہلے موجود ہوتا ہے تب بھی کہتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی کہتے ہیں. یہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں یہ دعائیں روز کی جاتی ہیں، اور جس وقت یہ دعائیں کی جاتی ہیں تو یہ ماضی کی نفی نہیں کر رہی ہوتی بلکہ یہ اس سے آگے ثبات، استقامت، تعلق ان چیزوں کو بیان کرتی ہیں. اس کے لیے عربی زبان کیا دنیا کی ہر زبان کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں کس طرح سے افعال استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک. یعنی مائیں کہتی ہیں اللہ میری اولاد کو نیک بنا، تو اس کا مطلب تو نہیں کہ اولاد چور ہے، پہلے چور ہے اس لیے. یہ کیا یعنی استدلال کے طریقے کیا ہے یہ؟
آگے بڑھتے ہیں ہم سب، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، 10 منٹ باقی ہیں. ابھی جو آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ یہ جو آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کے ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھی ظلم مت کرو، یہ نہ کرو. اس پر ایک اقتباس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے. یہ لکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہر معاشرت میں حق و انصاف کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے، ان کے دعوے کے حق میں سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ خیر و شر انسانی نفس میں موجود ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا انسانی ذرائع سے خیر و شر کی تعین ممکن ہے یا نہیں. دوسرے لفظوں میں حق و انصاف، عدل و ظلم کا درست تصور کیا ہے، اس کی تعین کیسے ہوگی. غامدی صاحب کی چونکہ یہ دلیل سوسیولوجی کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے، لہٰذا خالصتاً عمرانیاتی نقطہ نگاہ سے غامدی صاحب کی اس دلیل کا جائزہ لیا جائے تو غامدی صاحب کا یہ موقف ثابت نہیں ہوتا. وہ ایسے کہ تمام انسانی معاشروں میں حق و انصاف کے کسی نہ کسی تصور کا پایا جانا اس بات کی لازمی دلیل نہیں بن سکتی کہ حق و انصاف کا تصور فطری ہے. کیوں؟ لکھتے ہیں کہ ہیگل، مارکس، فرائیڈ، نیچے وغیرہ کے مطابق خیر و شر اور حق و انصاف وغیرہ جیسے تمام تصورات در حقیقت معاشرتی تعلقات اور ان کے نتائج میں قائم ہونے والی معاشرتی درجہ بندی یعنی سوشل اسٹرکچر کی پیداوار ہیں. یعنی عدل و انصاف کا سوال ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دو افراد کے تعلق کے بعد حقوق و فرائض کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب یہ تعلق قائم نہ ہو تو وہ حقوق و فرائض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسرے لفظوں میں ماہر عمرانیات کے مطابق حق اور انصاف کا تصور بذات خود ایک خاص طریقے سے وجود انسانی کے اظہار کے بعد پیدا ہوا ہے، نہ کہ یہ تصور پہلے سے انسانی فطرت میں موجود ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ دنیا میں حق و انصاف تو کہیں پایا ہی نہیں جاتا. حق و انصاف تو انسان اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اپنے معاملات اوقات میں طے کر لیتے ہیں. ایک چیز امریکہ کے لیے حق و انصاف ہے، ایران کے لیے ظلم ہے، ایران کے لیے حق و انصاف ہے، امریکہ کے لیے ظلم. یہ نہیں کہہ رہے وہ، دیکھیے وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے فلسفی ہیں انہوں نے جب حق و انصاف یا خیر و شر کے بارے میں گفتگو کی ہے تو انہوں نے اس کو انسان کے تجربے اور تعامل پر محمول کیا ہے. یہ تو حقیقت کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہے، وجود تو مان لیا گیا. حق و انصاف کے تصورات موجود ہیں، ہر معاشرے میں موجود ہیں. آپ کی تمام عدالتی نصاب اسی کے اوپر کھڑا ہے، تمام تحریکیں اس پر اٹھ رہی ہیں. سارا دن آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیالات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں. کسی انسان پر تبصرے کی بنیاد یہی ہوتی ہے، فلاں شخص نے ٹھیک بات کی، فلاں نے ٹھیک بات نہیں کی، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی، فلاں نے غبن کیا، فلاں نے ملاوٹ کی، فلاں نے میرا حق مار لیا، فلاں نے میرے اوپر زیادتی کی. یہ ساری باتیں اسی اصول پر بولی جا رہی ہوتی ہیں. انسان کے اندر یہ چیز کب آتی ہے؟ یہ فلسفی اس پر گفتگو کر رہے ہیں. جب معاملہ ہوتا ہے تب آتی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں انسان کا تعامل ہے صدیوں کا جس سے اس نے سیکھا ہے. یہ کوئی فطرت کے اندر چیز موجود نہیں ہے. تو یہ تو فلسفہ بیان ہو رہا ہے نا، وجود کا انکار کہاں ہو رہا ہے؟ وجود تو ہے. یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ حق و انصاف کے تصورات موجود ہیں، عالمگیر سطح پر موجود ہیں، تمام عدالتی نظام اس پر کھڑے ہیں، تمام دساتیر اس پر کھڑے ہیں. انسانوں کے معاملات اور تعلقات میں تمام تبصروں کی بنیاد وہی ہے. آپ کسی جگہ حقوق فرائض کی بحث کرتے ہیں وہ فوری طور پر اسی عالمگیر صداقت کے اوپر آپ کے تمام تصورات کی گواہی دیتی ہے. یہاں بحث یہ ہو رہی ہے ماہرین عمرانیات کے ہاں یا فلسفیوں کے ہاں کہ یہ چیز کیا انسان نے تعامل سے سیکھی ہے یا اس کی فطرت کے اندر موجود ہے. یہ بحث یہ ہے. اس کا میری بات سے کیا تعلق ہے؟ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یاد کریں جس وقت ہم مذہب میں داخل ہونے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سارا مقدمہ جو فلسفیوں نے قائم کیا بے بنیاد مقدمہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اب پیدا ہوتے دیکھتے ہیں. یعنی مجھے سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے جا کے وہاں پر فاسلز کے ریکارڈ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ میرے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر حصے جمالیات کہاں سے آتی ہے، اس کے اندر اخلاقی شعور کہاں سے آتا ہے؟ تو میرے مشاہدے کی چیز. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب نے وہ بڑی درست بات لکھی ہے کہ یہ در حقیقت ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز بالقوہ میرے اندر موجود نہ ہو اور تعامل اس کو پیدا کر دے. یعنی ظہور جو تو یہاں ہم فلسفیوں کے ساتھ اختلاف اس میں کر رہے ہیں، اور یہ اختلاف علم و عقل کی بنیاد پر بھی کر رہے ہیں، استدلال کے ذرائع کی بنیاد پر بھی کر رہے ہیں، اور آخر میں جا کر اپنی کتاب کی بنیاد پر بھی کر رہے ہیں.
یہ زیر بحث نہیں ہے. کون سا فلسفی یہ کہتا ہے کہ تصورات موجود نہیں ہیں؟ یعنی کانٹ نے تو کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اوپر تاروں بھرا آسمان ہے اور نیچے میرا اخلاقی وجود ہے. اخلاقی وجود یا جمالیاتی حص، اس سے انسان پہچانا جاتا ہے. اس کی نفی کون کرتا ہے؟ رہی یہ بات کہ تعین کرنی ہے یا اطلاق کرنا ہے، یہ تو واضح ہو چکا کہ تعین و اطلاق کا کام ہی پیغمبر کرتے ہیں. یعنی وہ بنیاد قائم کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کی بات کے جواب میں آپ ہیگل اور کانٹ کا حوالہ دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہ استدلال کر رہے ہیں اس استدلال کا مجھے محاکمہ کرنے کا حق نہیں ہے. اس میں نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یعنی جو بات میں نے بیان کی وہ کیا چیز بیان کی ہے؟ یہ بیان کی ہے کہ ہیگل کانٹ سب نے وہ بات مان لی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ انسان کا عالمگیر احساس ہے. عالمگیر احساسات کا جب استقرا کیا جاتا ہے تو فلسفیوں کے نام نہیں لیے جاتے، وہاں انسان کو دیکھا جاتا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ انسان ایک حیوان عاقل ہے، اس کے لیے مجھے کسی فلسفی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو میرا مشاہدہ ہے، خود جانتا ہوں. یہ میرا مشاہدہ ہے. انسان کے اندر حصے جمالیات ہے، اس کے لیے میں کسی فلسفی کے پاس جاؤں گا؟ یہ تو میرا روزمرہ کا مشاہدہ ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جانور پھولوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ میرے لیے نظر نوازی کے سامان کیا چیز ہوتے ہیں اور دوسرے حیوانات کے لیے کیا ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ میرا علم کیسے پیدا ہوتا ہے. تو اس پر علمی اور عقلی بحث کریں گے ہم کہ اس کی بنیاد کیا ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ یہ میرے مشاہدے کی بنیاد پر بھی فطرت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے بیان کیا اس کی بنیاد پر بھی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں بیان کیا، پورے دین کے بارے میں کہا ہے کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مذہبی پس منظر رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان آیات کو پڑھتے، ان آیات پر غور کرتے، ان کے ذریعے قرآن مجید جن برتر حقائق کی خبر دے رہا ہے ان کی تشریح و تفسیر کرتے، اور ان فلسفیوں کو یہ بتاتے ان کے کان گرم کر کے کہ دیکھو اس کائنات کا خالق کس طرح تمہاری فطرت کو بیان کر رہا ہے، اور ہم اس کی نفی میں بات کر رہے ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جمالیات کا حادثہ موجود ہے انسان کے اندر، جب یہ کہا جاتا ہے حادثہ اخلاقی موجود ہے، تو یہ میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے، اور استقرار کے نتیجے میں یہ ایک عالمگیر صداقت ہے. اس کے تصورات دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. دنیا کا سارا نظم اسی کے اوپر قائم ہے. اس کے لیے مجھے کسی فلسفی سے کیا پوچھنا؟ اس وقت اس کے وجود کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا. یہ پیدا کیسے ہوا ہے، بحث یہ ہے. آتا کہاں سے ہے، بحث یہ ہے. ظہور کیسے ہوتا ہے اس کا، یہ بحث ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے کہ انسان بالقوہ اسے لے کے آیا ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَىٰ. ٹھیک ہے صاحب. آخری سوال جو میں نے آخری بات کی تھی اس کو ایک اور اقتباس سے میں بیان کرتا ہوں. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عالمگیر سطح پر بھی یہی ہوتا ہے، اس پر یہ اعتراض ہے کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا بھی بے معنی ہے کہ ہر شخص گناہ کے کام کو چھپاتا ہے یا اس کے لیے جھوٹی دلیلیں تراشتا ہے. مسئلہ یہ کہ اگر ایک شخص یا معاشرے کے تصور خیر و شر میں کوئی عمل برا ہے ہی نہیں تو وہ اسے کیوں چھپائے گا؟ مثلا اشتراکی تصور خیر کے مطابق اپنی سگی بہن سے نکاح کر لینا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اشتراکی تصور خیر پر مصمم ایمان رکھتا ہے تو وہ اس عمل کو کیوں چھپائے گا؟ بلکہ وہ تو ایسے لوگوں کو بیوقوف کہے گا جو اپنی خوبصورت بہن کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے بیاہ دیتے ہیں. یعنی یہ کہنا جو یہاں پر مغالطہ در مغالطہ، یہ سگی بہن سے نکاح نہیں کر رہی تو شریعت کا مسئلہ ہے. یعنی یہ پیغمبروں نے آگے بتایا، محرمات کی فہرست انہوں نے بتائی. پہلے دیکھنا تو چاہیے کہ کس چیز پر گفتگو ہو رہی ہے. وہ خیر و شر جو معاشرتی اعتبار سے خیر و شر قرار پاتے ہیں اس کے لیے کچھ مقدمات چاہیے ہوتی ہیں، ان سے استدلال کیا جاتا ہے. کیا چیز ہے کہ جس کو آپ بنیاد بنا کے یہ بات کریں گے، پہلے اس کو تو طے کر لیں. یہاں کیا شریعت بیان کی جا رہی ہے کہ ساری کی ساری ودیت کر دی گئی ہے؟ پہلے شراب کی مثال دے دی، پھر نماز کی مثال دے دی، اب اس کے بعد یہ مثال دے دی. خیر و شر کے تصورات، عالمگیر تصورات ہے کون سے، پہلے وہ دیکھا جائے گا. یعنی دنیا میں اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آپ کسی کی حق تلفی کریں، اور حق تلفی کی جو متعین صورتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی اختلاف ہو گیا. جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے بارے میں اختلاف ہو گیا. اطلاقی صورتوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف ہونے سے کیا قیامت آ جائے گی؟ یعنی میں اس اشتراکی کے ساتھ بحث کروں، اس کو بتاؤں گا تمہارے مقدمات کیا ہے. وہ جب یہ کہے گا تو اس کے ساتھ گفتگو ہوگی. مجھے یہ بتائیے اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، وہی موجود ہے نا، اس کی تعبیر میں اختلاف نہیں ہوتا. اسی لیے تفسیریں لکھی جاتی ہیں. یہ جو آپ کے مختلف مسالک ہیں یہ آپس میں بحث نہیں کرتے. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ اختلاف کی مثال دینے سے مراد کیا ہے؟ اختلاف تو انسان کیا کرتا ہے، کتاب کو سمجھنے میں اختلاف کرتا ہے، پیغمبر کی ہدایت کو پانے میں اختلاف کرتا ہے، فطرت کی کتاب کو پڑھنے میں اختلاف کرتا ہے.
اس سے کیا قیامت آ جاتی ہے؟ لیکن ریفرنس کس چیز کا دیتے ہیں؟ یعنی جب میرے اور ابو حنیفہ کے مابین، میرے اور شافعی کے مابین، میرے اور احمد بن حنبل کے مابین، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اختلاف ہوگا تو مرجع کیا بنے گا؟ اختلاف تو ہوتا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ خود میں نے یا مدرسہ فراہی نے اصول کے مباحث کو جس طریقے سے دیکھا ہے، اس میں ہم ایک پوری روایت سے بعض چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں. تو اختلاف وہاں کس چیز میں ہو رہا ہے؟ قرآن کو سمجھنے میں ہو رہا ہے، حدیث کو سمجھنے میں. لیکن قرآن تو موجود ہے. قرآن تو موجود ہے، اس سے قرآن کی نفی ہو گئی. یعنی اختلاف چونکہ ہو گیا قرآن مجید کے مدعا کو سمجھنے میں، چونکہ اختلاف ہو گیا حدیث کے مدعا کو سمجھنے میں. ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھی، ذرا پھر یاد کیجیے. کل مولود یولد علی الفطرہ. ظاہر ہے کہ اس کا ایک مدعا ہے نا، یہ بات ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کے سامنے وہ روایت رکھی جس کو ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے، یعنی بالکل ٹھیک دین حنیف پر پیدا کیا ہے. ان کو موضوع بنائیے نا. آپ مذہب میں کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، سمجھائیے ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے، بتائیے قرآن کے ان آیات کے معنی کیا ہے. پہلے گفتگو اس پر ہونی چاہیے. تو اس کے لیے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ قرآن یہاں اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. اس لیے ترتیب ہم نے بحث کی یہ رکھی تھی کہ پہلے مذہب کا حوالہ دیے بغیر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم اپنی فطرت کو کیسے اپروچ کرتے ہیں، اور ہمارے اپروچ کرنے کا طریقہ اسی طرح ہوگا. یعنی پہلے ہمارے ہاں وہ چیز تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے. تجربہ اور مشاہدہ ظاہر ہے کہ ایک موضوعی چیز ہوتی ہے. وہ پہلے میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، پھر استقراء کے نتیجے میں وہ کبھی عالمگیر بن جاتا ہے، کبھی اس میں اختلافات متعین ہو جاتے ہیں. پھر اختلافات متعین ہوتے ہیں تو اگلی بحث پیدا ہوتی ہے، اصل کیا ہے، استثناء کیا ہے. استثناء ہے تو کیوں پیدا ہو گیا ہے. تو اختلاف کسی چیز میں ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا محرمات کی آیات کے بارے میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں صحابہ کرام کے اختلافات. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرمات کا صحیح تصور ہی غائب ہو گیا. یہ اپنی جگہ ایک عالمگیر صداقت ہے کہ محرمات کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے. ہیں کون کون سی، کہاں تک پھیلنا ہے اس سلسلے کو؟ ماں کے بارے میں عالمگیر اتفاق ہے. تو اگر کسی جگہ فرض کیجئے کسی انحراف کا آپ ذکر کر دیں گے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے آپ کو میں لے جاؤں شفاخانہ امراض دماغی میں تو میں عقل سے محروم لوگ آپ کو دکھا دوں گا، اس سے انسان میں عقل کی نفی ہو جائے گی. انسانی علوم حتمی نہیں ہوتے کبھی بھی، وہ ہمیشہ ظنی ہوتے ہیں اور ارتقائی عمل میں جاری ہوتے ہیں. ان کو حتمی چیز کیا بنا دیتی ہے بھائی؟ مطلب ماں کو رکھ کے رضائی ماں کی حرمت کر دی تو یہ کام وہی نے کیا. یہ وہی نے کی. یعنی میں اس کا خود تعین نہیں کر سکتا تھا. تو پہلے عذرا کرم چیزوں کو الگ الگ کیجیے. وہ کون سی چیز ہے جس کا ذکر فطرت کے باب میں کیا جا رہا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو فطرت کے ان مقدمات پر مبنی کر کے پیغمبر آ کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم سب بالکل آخری سوال جو میں نے ابھی یہاں پر آپ کے سامنے رکھا بھی تھا، اگرچہ وہ سوال بالکل واضح ہے کہ اگر ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ ظالم ہے اور امریکہ یہ کہتا ہے ایران ظالم ہے، تو دونوں کے تصور میں ظلم موجود ہے. وہ اطلاق غلط کر سکتے ہیں لیکن ظلم اور انصاف یعنی یہ بھی معلوم ہے کہ ظلم کیا چیز ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی معلوم ہے کہ ظلم ایک بہت بری چیز ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ عدل پر دنیا کو قائم ہونا چاہیے. یہ سب متفق علیہ ہے. اب اطلاق میں اختلاف ہو رہا ہے کہ فلاں چیز ظلم ہے یا نہیں ہے. اور یہ دیکھیے کہ دوسرا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ظلم ہے اور میں کروں گا. وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ فلاں چیز کا بدلہ ہے، تمہیں فلاں جرم کی سزا دی جا رہی ہے. تو یہ اطلاق کی بحث ہوتی ہے. اور اطلاق کی بحث کہاں نہیں ہوتی؟ آپ اجتہاد میں نہیں کرتے، وہاں خدا کے دین کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ صورتحال کے اوپر آپ بحث کر کے بتاتے ہیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سود ہے، یہ جوا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے. ہمارے جو 4 امام ہیں یہ قرآن کی مختلف توجیحات سے ہی بنے. وہی عرض کر رہا ہوں کہ کیا اختلافات یہاں ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جب وہی آ جاتی ہے تعین ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یہ جو اختلاف کیا جا رہا ہے اس وقت، میں کہہ رہا ہوں قرآن کی ان آیات کا یہ مطلب ہے. آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ قرآن کی ان آیات میں یہ بات نہیں کہی گئی، تو اختلاف تو یہاں بھی ہو گیا. اختلاف کو بنیاد بنا کے اس کا انکار کر دیا کہ قرآن کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو فطرت ماخذ ہے، فطرت کی طرف رجوع کریں گے. انسانی علوم جو کچھ بھی ہیں وہ جب باہر ہوں گے، یعنی دوسری چیزوں کے علوم، تو اشیاء سے پیدا ہوں گے، اور اشیاء سے خود بخود نہیں پیدا ہوں گے. میرے اندر کا جو اضطراری علم ہے وہ ان سے ربط پیدا کرتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب انسانی علوم کا ذکر ہوگا تو وہ انسانی فطرت کے مطالعے کا نام ہے. اس مطالعے میں کچھ مبادی ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ چیزیں عالمگیر صداقت بن جاتی ہیں، کچھ میں بحث جاری ہوتی ہے اور ان میں اختلافات ہوتے ہیں. تو ان اختلافات کی مثالیں دینے سے کیا ہوگا؟ میں اس طرح کی ہزاروں مثالیں دے دیتا ہوں جو خود ہمارے ہاں قرآن کی تعبیر میں ہوئی ہیں. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں یہ مان لیا گیا ہے کہ 10 تفسیریں ہو سکتی ہیں.
آپ فرمائیے تعین کدھر رہی؟ یہ تو ہم ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کا منشا ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہماری قلت علم ہوتی ہے، قلت تدبر ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم غلطی کرتے ہیں تو تعدد پیدا ہو جاتا ہے. جی جی جی، بڑا دلچسپ پہلو خان صاحب کہ ہم ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی تعین کرتی ہے اور پھر وہی خود کیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں خود اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے اختلاف، ابھی یہ اختلاف اس پر ہو رہا ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں فالحہ فجورہ تقویٰ میں یہ بات بیان کی گئی، آپ کہتے ہیں یہ بات بیان کی گئی ہے. تعین کس چیز کی گئی؟ بھائی استدلال ہے نا، تو یہی استدلال میں ہیگل سے کروں گا، یہی کانٹ سے کروں گا، یہی نیٹشے سے کروں گا، یہی کسی بڑے سے بڑے فلسفی سے کروں گا، یہی میں اشتراکی سے کروں گا. استدلال کرنا ہے نا مجھے، لیکن ریفرنس کیا چیز بنے گی؟ مذہبیات میں ریفرنس بنے گا قرآن اور رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اور علوم میں، انسانی علوم میں کیا چیز ریفرنس بنے گی؟ فطرت. تو ماخذ موجود ہے دونوں جانب، ماخذ سے استدلال میں اختلاف ہوگا، اختلاف سے استدلال آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی چیز کی نفی پر؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہم سب بہت بہت شکریہ. یہاں ہماری نشست کا وقت ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں فطرت کے حوالے سے مزید جو اشکالات ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ.